وصفاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم حاضرین، جس عنوان پر آج کے اس مختصر خطبہ جمعہ میں گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے، وہ عنوان ہے وہ ہم میں سے نہیں. در حقیقت جمعہ رکھنے کا مقصد، جمعہ میں آنے کا مقصد، خطبہ جمعہ کا مقصد آپ کی اور میری تربیت ہے. ایک پورا جو ہفتہ ہم نے گزارا ہے، یہ پورے ہفتے کا محاسبہ ہے. پھر آنے والے ایک ہفتے کی پلاننگ ہے. نیکیوں میں کیسے اضافہ ہو سکتا ہے، اعمال میں کیسے بڑھوتری ہو سکتی ہے، ایمان کیسے بڑھ سکتا ہے، کیسے اور مضبوط ایمان ہو سکتا ہے، ایمان میں کیسے آگے بڑھ جاؤں، اس کے محاسبے کے لیے یہ جمعہ ہوتا ہے. اس لیے آپ دیکھیے، روزانہ 1 بجے ہم نماز ظہر میں 4 رکعت فرض ادا کرتے ہیں، اور جس دن جمعہ آتا ہے حالانکہ بابرکت دن ہے
بابرکت دن ہے. عام عقل یہ کہتی ہے کہ برکت والے دن نمازیں زیادہ پڑھو، لیکن اللہ نے ہماری تربیت کے واسطے 4 رکعتوں کو 2 کیا تاکہ خطبہ جمعہ کو سماعت فرما کر، خطبہ جمعہ کو سن کر باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں، تبدیل لانے کی کوشش کریں. میں آپ سے 1 مہینے میں 1 دفعہ ملتا ہوں. پچھلا مہینہ بھی ہماری ملاقات ہوئی تھی. پچھلے مہینے میں نے جو عنوان پر گفتگو کی تھی وہ تھا صبح و شام کے اذکار کی فضیلت. اگر وہ خطبہ سننے کے بعد، وہ خطبہ بیان کرنے کے بعد میں اپنی زندگی کے اندر وہ اذکار کو فجر اور مغرب کے بعد پڑھنا شروع کر دیا، وہ اذکار کو سن کر وہ درد کی دعا، وہ بخار کی دعا، وہ مرض کی دعا، وہ شفا کی دعا، وہ حفاظت کی دعا، وہ نظر بد کی دعا، وہ آیت الکرسی کی فضیلت، وہ معوذتین کی فضیلت، وہ آمن رسول کی فضیلت، وہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت، وہ صبح شام بسم اللہ لا یضر کی فضیلت، اعوذ بکلمات اللہ التامات کی فضیلت. جب میں بیان کیا اور اگلے دن سے میں وہ اذکار کو پڑھنا شروع کر دیا، میرا جمعہ میں آنا بھی میرے لیے بہترین ہے، میرا جمعہ میں آ کر بیٹھنا بھی میرے لیے بہترین ہے، میرا جمعہ کا خطبہ دینا بھی میرے لیے بہترین ہے، میرا خطبہ سننا بھی میرے لیے بہترین ہے. اور اگر سنے بھول گئے، عملی زندگی میں نہیں لائے وہ چیزوں کو، تو نہ وہ جمعہ میں آنا میرے لیے خوشخبری ہوگا، نہ وہ جمعہ میں میرے لیے آنا کوئی فائدہ مند ہوگا. آج کا بھی ہمارا عنوان، اللہ کے نبی کی حدیثوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے جملے بہت زیادہ مرتبہ استعمال کیے. بعض جملوں میں اللہ کے نبی نے کہا والذی نفسی بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایسی حدیثیں. بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کہا انا بے شک، اس میں کوئی شک نہیں جو میں بات بیان کر رہا ہوں. بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے. بعض حدیثوں میں کیا کہا اللہ کے نبی نے، لعنت ہو ایسے لوگوں پر جو ایسے عمل کرتے ہیں. بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی نے کہا رحمت ہو ایسے بندوں پر جو ایسے عمل کرتے ہیں. اور بعض حدیثوں میں اللہ کے نبی نے ایک جملہ استعمال کیا، وہ جملہ ہی آج کا ہمارا خطبہ کا عنوان ہے. کیا ہے؟ فلیس منا، فلیس منی، وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہمارے درمیان سے نہیں ہے، وہ ہماری امت سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں کے راستے سے نہیں ہے، وہ مکمل اسلام کے راستے پر نہیں ہے، وہ مومنوں کے طریقے پر نہیں ہے. فلیس منا کا یہ معنی ہوتا ہے. فلیس منی کی بہت حدیثیں ہم نے سنی ہیں، خاص طور پہ نکاح کے موقع پر فمن رغب عن سنتی فلیس منی، شادی کے کارڈوں پر بھی یہ چھاپتے ہیں حدیث باضابطہ. فلیس منی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ وہ ہم میں سے نہیں. کون کون ہم میں سے نہیں، اس کا تذکرہ آج کریں گے. علماء اکرام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ اور البانی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح میں 2 اہم باتیں بیان کی ہے. فلیس منا کا معنی کیا ہے، فلیس منی کا معنی کیا ہے؟ کیا انسان اہل سنت والجماعت سے خارج ہو جاتا ہے؟ کیا اسلام سے؟ نہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے، یہ محمد رسول اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ مومنوں کا راستہ نہیں ہے، یہ اچھے مسلمان کی جو ہے نا نشانی نہیں ہے. اسلام میں اعمال کے لحاظ سے ایک عمل ہے، ایک اعمال کا گروپ ہے، فہرست ہے الترغیب، یعنی جو عمل کو پسند کیا گیا، اور وہ عمل جس کو پسند نہیں کیا گیا اس کو الترہیب کہتے ہیں. الترہیب، یہ جو آج اعمال آپ کے سامنے ہم ڈسکس کریں گے یہ الترہیب میں ہے. کراہیت والے عمل، ناپسندیدہ عمل، یہ کرنا مسلمانوں کی طریقہ نہیں ہوتا، یہ کرنا مومنوں کا طریقہ نہیں ہوتا. ایک معنی یہ اس کا. دوسرا معنی امام البانی رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر یہ کراہیت والے عمل جاننے کے بعد معلوم ہے کہ شریعت نے اسے حقارت کی نظر سے دیکھا ہے، اس کو پسند نہیں کیا ہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اسے پسند نہیں کرتا، اللہ کے نبی نے حکم دیا ایسا مت کرو، جو اعمال شریعت میں منع کیے گئے ہیں یا کراہیت والے ہیں، ایسے عمل کو جانتے بوجھتے اپنے اوپر جائز اور حلال سمجھ لینا، ایسا سمجھنے والا اسلام کے باہر ہو سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ ہماری حفاظت کرے. انسان سے غلطی ہو جا رہی اور غلطی کو غلطی سمجھ رہا انسان، ابھی اللہ کی رحمت ہے. لیکن اگر انسان غلطی بھی کر رہا اور غلطی کو جسٹیفائی کر رہا کہ میرے لیے یہ جائز ہے، میرے لیے حرام کو حلال کرنے لگا، ناجائز کو جائز کرنے لگا، کراہیت والے اعمال کو اپنے لیے مستحب سمجھنے لگا، پھر یہاں سے انسان کی خیر ختم ہو گئی. تو فلیس منا کی جو حدیثیں ہیں
آئیں ایک کے بعد دیگر آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اور یہ وہ عمل ہے جس سے ہم سب کو بچنا ضروری ہے. یہ وہ قبیح اعمال جس سے آپ کو اور مجھ کو بچنا بے حد ضروری, کہ اللہ کے نبی نے خود اپنی زبان سے, معمولی میرے بھائیوں, معمولی کوئی ہمارے محلے کا کوئی لیڈر, کوئی جو ہے سرپرست, کوئی عہدے دار یہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ یہ ہمارا آدمی نہیں ہے, تو انسان کا کیا سوچنا ہوتا ہے. اور یہ کائناتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے جس کو ساری انسانیت کا لیڈر بنا کے بھیجا, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر وہ اپنی زبان سے کہہ دے کہ ایسا کرنے والا وہ ہمارا آدمی نہیں ہے, ایسا کرنے والا وہ ہم سے نہیں ہے, ایسا کرنے والا مسلمانوں کے راستے پر نہیں ہے, کتنی خطرناک اور مایوب بات ہے ہمارے واسطے. حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو اعمال کا تذکرہ ہوا یہ حدیث کے اندر, جو اعمال کے ساتھ اللہ کے نبی نے فلیس منی فلیس منا ایسی الفاظ استعمال کیے. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, کہا اللہ کے نبی نے, من حمل علینا السلاح, من حمل علینا السلاح, جو مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے, جو مسلمانوں کو ہتھیار بتائے, جو مسلمانوں پر حملہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں ہے, فلیس منا. مسلمانوں کو حملہ کر دینا, مسلمانوں پر ہاتھ اٹھا دینا, مسلمان پر ہتھیار اٹھا دینا, یہ اسلام میں جائز نہیں ہے, یہ بڑا کراہیت والا عمل ہے. اللہ کے نبی کیا دیکھ رہے ہیں, مدینے میں ایک صحابی تیر لے کے جا رہی ہے, تیر, ہاں برچھی لے کے جا رہے ہیں, برچھی نوک. اللہ کے نبی نے کہا, اللہ کے بندے ذرا اسے ہٹا کے رکھ, کہیں تیری اس نوک کی وجہ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو جائے. اللہ اکبر. کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھانا, کسی مسلمان کی طرف ہتھیار بتانا, یہ وہ عمل ہے جس کے متعلق اللہ, من حمل علینا السلاح, جو مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے, جو مسلمانوں کو ہتھیار بتائے, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. آج مسلمان ایک دوسرے کا گریبان پکڑ کے یہ بتاتا کہ میں ایسا کر دیا ان کو, میری طاقت کے بلبوتے پر میں ان کو چت کر دیا, میں ان پر, ایسا بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ کی پناہ, گناہوں پر غرور ہے. غرور نیکیوں پر بھی نہیں کر سکتے. غرور, نماز پڑھ لو تو بھی غرور نہیں, زیادہ جو ہے نا صدقہ کرو تو بھی غرور نہیں, نیکیوں پہ غرور تو بہت دور ہے. یہاں پر مسئلہ کیا, گناہوں پر غرور. مسلمانوں کے قاتلوں کے بارے میں, ہمارے ماموں کے بارے میں معلوم, انہوں دو کرے ہوئے. کیا کرے بھائی, دو مسلمانوں پہ ہتھیار اٹھائے نا, انہوں مسلمانوں کو جان سے مارے نا, مسلمانوں کو مارے, تم تعریف کر رہے ہیں ہمارے سامنے ان کی. اللہ اکبر. من حمل علینا السلاح, کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھانے والا, فلیس منا, وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں ہے, وہ ایمان والوں کا راستہ نہیں ہے. معمولی باتوں پر ہاتھ اٹھتا ہے مسلمانوں کا. کون سا بہن بھائی بچے ہوا ہے, سالہ طاق میں بیٹھے ہوا ہے, آپ ہی کو بہت ستا رہے ہیں, موقع ملتے ہی, دوست بیٹھے ہوا انتظار میں, موقع ملتے ہی, رشتہ دار بیٹھے ہوئے انتظار میں. اللہ اکبر. اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, یہ بات کو سمجھو, کسی مسلمان کی حرمت کیا ہے, کسی مسلمان پر ہتھیار اٹھانا کیا ہے, یہ مسلمانوں کے راستے سے ہٹنے والی بات ہے. بچنا ہے آپ کو اور مجھ کو. کسی مسلمان ایسا, آپ مذاق میں ہتھیار, گھر میں فروٹ کاٹنے والی چاقو اور چھری کو بھی مسلمان کی طرف نہیں کر سکتے. اسلام میں کراہیت والا عمل ہے یہ. ہاتھ اٹھانا بہت دور کی بات ہے, مارنا بہت دور کی بات ہے, ہتھیار بھی اس طرف کرنا نہیں ہے ہم کو, مسلمانوں کا طریقہ نہیں. پھر یہی حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا کہا, وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا. اللہ اکبر. اللہ اکبر. جو ہم کو دھوکہ دے, جو مسلمانوں کو دھوکہ دے, جو دھوکے بازی کرے, جو دھوکہ دینے والا ہے, فَلَيْسَ مِنَّا, اللہ کے نبی نے اپنی نبوت کی زبان سے کہا, وہ ہم میں سے نہیں ہے. اللہ اکبر. دھوکہ. آج دھوکے باز کو ہوشیار سمجھتی دنیا. دھوکہ دینے والوں کو, بہت دماغ کا آدمی ہے نا, انہیں لوگوں کو ٹوپی پہناتا نا, اس کا پیسہ لے لیا, اس کا پیسہ لے لیا, یہ زمین اس کو بیچ دیا, وہ سامان اس کو بیچ دیا, ڈپلیکیٹ سامان لا کے اس کو دے دیا. ہاں, باتونی آدمی, دھوکے باز آدمی کو ہوشیار سمجھتے. اللہ کے نبی نے کہا, مسلمانوں کا راستہ نہیں ہوتا, یہ ایمان والوں کا راستہ نہیں ہوتا. فلیس منا من غشنا فلیس منا. صحیح مسلم میں ایک واقعہ نقل ہوا. اللہ کے نبی ایک راستے سے جا رہے ہیں, ایک دکاندار اپنی دکان لگا کے بیٹھا ہے, اناج بیچ رہا ہے,
اللہ کے نبی نے اس کے اناج کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا، کیا دیکھا؟ اوپر سوکھا سوکھا ہے، نیچے نیچے کچا کچا ہے۔ کوئی سامان کو تول کے بیچا جاتا ہے تو سامان میں جب پانی ملایا جاتا ہے تو سامان وزن ہو جاتا ہے، عام طور پر سامان وزن ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہ کے بندے یہ کیا ہے؟ اوپر تو سوکھا سوکھا ہے، نیچے یا رسول اللہ غلطی سے پانی گر گیا تھا، غلطی سے پانی گر گیا۔ کہا جب غلطی سے پانی گر گیا کیوں تم نے سوکھے مال کو الگ کچے مال کو الگ نہیں کیا؟ من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا، جو دھوکے بازی کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ اللہ اکبر۔ آج مسلمانوں کا عالم دیکھو آپ، کرانہ اسٹور ہے، تولنے والا تول میں ڈنڈی مارتا ہے، سونے والا سونے میں ڈنڈی مارتا ہے، کام کرنے والا دھوکہ دے کر کام کا۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں آج کیا کیا دھوکوں کی قسمیں ہو گئی ہیں۔ ایک ہے بچی کا کلر سانولا، اس کو لے جا کر فوٹو شاپ میں انٹرنیٹ پر کمپیوٹر پر گورا بنا کر ویریفائر کر کے سامنے بتایا جا رہا ہے، من غش فلیس منا، یہ دھوکے بازی ہے۔ ایک بچہ ایسا ہے جو کمانے کے قابل نہیں، مہینے کو 2-4 ہزار بھی نہیں کما سکتا، شادی ہونا بول کے آج اس کے بایو ڈیٹا میں 50,000 تنخواہ بول کے لکھ دیے، من غش فلیس منا، یہ دھوکے بازی نہیں تو اور کیا ہے پھر؟ اللہ اکبر۔ دھوکے دینے والے مسلمانوں کے راستے پر نہیں ہے، دھوکہ دینا مسلمانوں کا طریقہ نہیں۔ یہ 2 باتیں ہم نے سیکھی کہ جو مسلمانوں پر ہتھیار اٹھائے وہ مسلمانوں کا راستہ نہیں، اور جو دھوکہ دے وہ مسلمانوں کے راستے پر نہیں۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ اور سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیس منا، وہ ہم میں سے نہیں، من لم یتغن بالقرآن، من لم یتغن بالقرآن، وہ لوگ ہم میں سے نہیں، وہ مسلمانوں کے راستے پر نہیں، من لم یتغن بالقرآن، جو قرآن کو اچھی لحن اور اچھے طریقے سے نہ پڑھے۔ اللہ اکبر۔ اچھے انداز میں خوبصورتی کے ساتھ قرآن پڑھنا ہے۔ ہاں قرآن آپ دیکھو، صحابہ کے جو دشمن ہیں معاشرے میں، روافض وغیرہ، یہ لوگوں کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور یہ قرآن پڑھتے بھی ہے تو کیسا پڑھتے ہیں معلوم آپ کو؟ ہاں جیسا ماشاء اللہ اہل سنت والجماعت کے قراء ہے، اہل سنت والجماعت کے جو قاری حضرات ہیں الحمدللہ، جو قرآن کو لحن اور ڈھنگ اور طریقے سے پڑھتے ہیں، ایسا صحابہ کے دشمن نہیں پڑھتے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا یہ مسلمان نہیں ہے، وہ ایسے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ مسلمانوں کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن اچھے انداز میں پڑھنا۔ اچھا ہم تو باہر والوں کی بات کر رہے ہیں، ذرا اپنی بھی بات کریں گے کیا؟ دیکھو ذرا ہماری مرکزی مسجد میں کھڑے ہو جاؤ باہر، ایک کاغذ قلم لے کے، ہر آدمی سے پوچھو قرآن پڑھنے آتا؟ قرآن پڑھنے آتا؟ تعجب ہوگا آپ کو، 100 میں سے آج بھی 60% ایسے مسلمان ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے آج بھی۔ اللہ اکبر۔ 60% بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہو سکتا ہے یہ کم ہوگا اور زیادہ ہے لوگ، احتیاط کر رہا ہوں میں۔ قرآن پڑھنا نہیں جانتے آج بھی، زندگیوں کی زندگیاں نکل گئی، شادیاں ہو گئے، بچے ہو گئے، پوتے پوتیاں ہو گئے، گھراں بنا لیے، سب کر لیے، قرآن پڑھنا نہیں سیکھے اب تک، قرآن پڑھنا نہیں سیکھے۔ یہ قرآن کی محبت ہماری۔ اچھا سیکھ بھی لیے، ہم میں سے اکثر ایسے مل جائیں گے وہ ایسے نہیں پڑھتے جیسے اللہ نے پڑھنے کا حکم دیا ہے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، اس کے اصولوں کے ساتھ، اچھے ڈھنگ سے، اچھے لہن سے، اچھی آواز میں پڑھنا قرآن مجید کو۔ قرآن سے محبت ہونی چاہیے۔ یہ قرآن ہوگا جو کل قیامت کے دن اس کے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، کر اللہ اکبر۔ قبر کے اندر اللہ کے نبی کہتے ہیں عذاب آنے کی کوشش کرے گا، ایک طرف سے یہ قرآن کی تلاوت آئے گی۔ اللہ اکبر۔ یہ قرآن کی تلاوت آنے آئے گی عذاب قبر کے اندر۔ قرآن سے محبت کرو، قرآن بچوں کو پڑھاؤ، خود بھی قرآن پڑھو۔ کوئی عمر نہیں ہوئی الحمدللہ، آپ اگر 60-70 سال کے ہیں تو بھی قرآن سیکھ سکتے۔ ماشاءاللہ حیدرآباد کے اندر چند دنوں میں آپ کو ایک انٹرویو آئے گا انشاءاللہ میرا۔ کتنی عمر ہوگی اندازہ؟ 50 سے 55 سال کی عمر والے۔ میں نے ان سے کہا قرآن پڑھنے آتا ہے؟ نہیں آتا۔ میں نے کہا کوشش تو کرو۔ کہاں کوشش کروں؟ کہا ہمارے پاس آئیے، مولوی صاحب صبح فجر کے بعد رہتے ہیں ہماری مسجد میں، آ کے پڑھنا شروع کرے، آ کے پڑھنا شروع کرے۔ الحمدللہ الحمدللہ 6-8 مہینے 1 سال کے اندر ماشاءاللہ قرآن پڑھنا سیکھ لیے، اور مکمل تلاوت کرنے والے اللہ کے فضل سے 55 سال کی عمر میں سیکھے الحمدللہ۔ ایک اور بوڑھی خاتون کو جانتا ہوں میں، ہمارے یہاں حیدرآباد میں رہتے ہیں، بوڑھے
60 سال سے زیادہ عمر ہو گئی, اب قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں الحمدللہ. ایسا سیکھتے سیکھتے بھی مریں گے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے. دیکھو وگرنہ دیکھو یہ دنیا کی تعلیم بچوں کو تو بہت پڑھا لی ہے صاحب, ڈاکٹر بنائے, انجینئر بنائے, نہ جانے کیا کیا کتابیں پڑھا دی ہے ان کو, کہاں کہاں کا ٹیوشن دلوا دی ہے ان کو, کیا کیا تعلیم دلوا دی ہے, کتنا پیسہ خرچ کرے دنیا کی تعلیم کے واسطے, اور ہماری اولادیں ڈاکٹر بن کے بیماری کا علاج کرنے تو آ گیا, سورہ فاتحہ پڑھنے نہیں آ رہا بیچارے کو. اللہ اکبر, کیا کام کا ایسا ڈاکٹر, کیا کام کا ایسا انجینئر. اللہ اکبر. من لم یتغن بالقرآن فلیس منا, ایسا شخص ہم میں سے نہیں جو قرآن کو اچھے طریقے سے نہ پڑھے, تجوید سے, اچھے مخارج کے ساتھ, اچھی آواز میں, اچھی لہن میں نہ پڑھے. اسی طریقے سے ایک اور عمل صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود روایت کرتے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے, فلیس منا فلیس منی, ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے, ایسا شخص مجھ سے نہیں ہے جو غم اور غصے کے وقت, جو غم اور غصے کے وقت اپنے گالوں کو پیٹے, اپنے بانوں کو نوچے. اللہ اکبر. یہ غم اور غصے کی جو کیفیت ہوتی ہے انسان کو بے قابو کر دیتی ہے. جب انسان پہ غم حاوی ہو جاتا ہے یا غصہ حاوی ہو جاتا ہے, انسان اپنے سے آپے سے باہر ہو جاتا ہے. نہیں, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں آپے سے باہر ہو جانا, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں. مسلمان تو وہ ہوتا ہے, کیا کہا اللہ نے قرآن میں, جب مصیبت آ جائے, جب غم آ جائے, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, نماز اور صبر کے ساتھ اللہ کی مدد طلب کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا انشاءاللہ. غم اور غصے کے وقت بے قابو ہونے کی ضرورت نہیں. خاص طور پہ یہ بات ہماری ماؤں بہنوں کو کہنا ہے, کیا کسی کا انتقال ہو جائے, کوئی ہم کو چھوڑ کر اللہ کو پیارا ہو جائے, ہاں ایسے وقت میں چاہے ہمارا کتنا ہی عزیز کیوں نہ ہو, ایسے غم کے اندر گال کو پیٹنا, کلوں پر مار لینا اپنے آپ کو, اور بان کو نوچنا, اور چیخ چیخ مار کے لمبی لمبی راگیں نکالنا, یہ ساری کی ساری دور جاہلیت کی رسمیں ہیں. اللہ اکبر. یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. آج آپ دیکھو کسی کے انتقال پر گھروں میں سے خواتین کی آوازیں آتی ہیں, لمبی لمبی راگیں لے کر, پرانے کلچ ملے تھے, کھانا کھائے تھے, نہیں کھائے تھے, پرسوں آئے تھے. یہ سب طریقہ مسلمانوں کا نہیں ہوتا. اللہ کے حکم سے زندگی دی گئی تھی, اللہ کے حکم سے موت آئی, وہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا تھا. بس اللہ تیری مرضی میں ہم خوش ہیں, اللہ تیری مرضی سے موت ہوئی. رونا آنا چاہیے. رونا, چیخنا چلانا فرق ہے. رونا, بالوں کو نوچنا, کپڑے پھاڑنا, جو ہے کلوں پر مارنا, یہ بہت فرق کی بات ہے. دونوں میں الگ الگ چیزیں ہیں. یہ آنسو نکلنے, صحابہ بھی روئے, اللہ کے نبی بھی اپنی اولاد کے انتقال پر روئے, مسئلہ نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسئلہ کیا ہے, ایسے وقت میں چیخنا چلانا, بال لوچنا. میری ماؤں بہنوں یہ بات کو سمجھو. اور ایک مسئلہ ہے ہمارا, اب یہ بات ہم سمجھا رہے ہیں, اہل حدیث کے گھر کی عورتیں آئی ہوں گی. صرف کون سی عورتیں آئی ہوں گی مسجد کو؟ اہل حدیثوں کے گھر کی عورتیں آئی ہوں گی. دوسرے مسلک پہ تو مسجد میں جانا منع ہے. کیوں؟ مسجد میں گئے تو فتنہ ہوتا. پھر یہ باتیں کون سمجھانا بھائی, یہ باتیں کون سیکھنا؟ اور ہمارا پرابلم بھی یہ ہے, ہم مسجد میں سنتے, گھر میں جا کے سب بولتے, نئی دکان کھلی, نیا مکان بنا, فلانا یہ ہو گیا, دوست یہ لایا, میں یہ کھا کے آیا, میں لے کے آیا, یہ سب باتیں کرتے. کبھی بیٹھ کے بیگم آج کے خطبے میں یہ سن کے آیا, یہ ڈسکشن نہیں ہوتا ہمارے پاس. امی جان آج خطبے میں یہ سن کے آیا, یہ بات کو آج جا کے ہم سب کو ہمارے گھر, محلے, ہمارے بستیوں میں, ہمارے گھروں کے اندر یہ ڈسکس کرنا ہے کہ دیکھو اس سے پہلے ہم دیکھے تھے ایک دفعہ امی آپ کو کہ آپ ماموں کے انتقال پہ بہت زیادہ بے قابو ہو گئے تھے. امی جان یہ طریقہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. بیگم یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. میری بہن یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. اللہ کے نبی نے کہا ہے ایسا غم کے وقت, غصے کے وقت گال پیٹنے والے, بال نوچنے والے وہ مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے. بہت بڑی وعید کی بات ہے ہمارے واسطے. بچنا اور بچانا ہے, بچنا اور بچانا. اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر ایک اور عمل نقل ہوا ہے. راوی کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے, فلیس منا, ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے, وہ ہم میں سے نہیں ہے جو کسی نوکر اور غلام کو اس کے مالک کے خلاف بھڑکائے. اللہ اکبر. ایک نوکر کو, ایک امپلائی کو, ایک غلام کو اپنے آقا اور مالک کے خلاف بھڑکانے والے مسلمانوں کے طریقے پہ نہیں ہے. آج معاشرے کے اندر یہ بات کی بھی بڑی بیماری ہے. وہاں پر ورکرز کام کر رہی, اچھا چل رہا ان کا,
ان کے کاریگروں پہ ہاتھ ڈال دو, ان کا دھندا ختم. ہاں ایسا مسئلہ ہے نا, جا کے بھڑکا دے, میاں کتنے دے رہے ہیں تمہارے کو؟ 300. تمہارا سیٹ تو بہت کم آ رہا, تمہارے کو 300 دے رہا خالی, تم آؤ میرے پاس, میں 350 دیتا ہوں. میرے بھائی یہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کسی غلام کو, کسی نوکر اور امپلائی کو اس کے مالک, اس کے سیٹ کے خلاف بھڑکانا, یہ اصل میں مسلمانوں کا طریقہ. فلیس منا کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا. وہ ہوٹل کے ویٹروں کو ادھر, وہ دکان کے کاریگروں کو ادھر, وہ میکینک کے ہاتھ کے کام کے نیچے کرنے والوں کو, نہیں نہیں نہیں, یہ صحیح طریقہ نہیں ہوتا. یہ صحیح طریقہ نہیں ہے کہ تم مالک کے خلاف بھڑکاؤ. یہی حدیث میں اللہ کے نبی نے دوسرا جملہ کہا, فلیس منا, ایسے شخص ہم میں سے نہیں, وہ ہم میں سے نہیں جو کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکائے. اللہ اکبر. کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانا کیا ہے اب جانتے ہیں؟ اللہ اکبر. آج بہتات ہے معاشرے کے اندر, آج بہتات ہے. بچی آ کے تھوڑا کیا بولی, ذرا آج ہمارے شوہر غصے میں تھے, اماں بول رہے ہیں اچھا پھر تم کہیں کو نہیں بولے کچھ بھی, بولنا تم بھی, ایسا کر رہا ہوں نے, تم ایسا کرو. ادھر سے ایک جنے آ کے بولا ایسا کر رہا, تم ایسا کرو, ہاں میں تمہارے ساتھ. اللہ اکبر. اللہ کے بندیو, اللہ کے بندو, یہ کیا عمل ہے؟ کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکانا یہ خطرناک اور شیطانی عمل ہے اصل میں. ایک صاحب ملے حیدرآباد میں, مل کے بولے عزیز بھائی بہت پریشانی میں. کیا ہوا بھائی؟ اچھی بھلی زندگی چل رہی تھی میری, سکون کی زندگی چل رہی تھی, میرے 2 سالیوں کا خلا ہو گیا, وہ لوگ گھر کو آ گئے. کیا میری بیگم ایک دفعہ جا کے ان سے مل کے آئی, اتنی پریشانی ہو گئی گھر کے اندر, اچھا چل رہا تھا سب کچھ, اچانک معلوم نہیں کیا ہو گیا. میرے بھائیوں کیا کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دینا یہ معمولی عمل سمجھتے ہو؟ کسی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف بھڑکا دینا یہ کوئی چھوٹا عمل ہے؟ یہ فساد اور فتنہ کرنے والا عمل ہے. چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا کہا اللہ کے نبی نے. یہ چغل خوری کے دائرے میں آتا ہے کہ تم ایک میاں بیوی میں اس لیے لڑوا رہے ہو تاکہ دونوں کے اندر انبن ہو جائے, جھگڑا ہو جائے, ایسی باتیں کر رہے ہو ان کے سامنے. آپ کو معلوم شیطان کب خوش ہوتا سب سے زیادہ؟ شیطان دیکھو, اگر کوئی میاں بیوی کو لڑا کے تم خوش ہو رہی تو تم دیکھنا تم انسانی ہے نہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں ابلیس اپنا روز محفل لگاتا اور پورے چھوٹے شیطانوں سے پوچھتا کیا کیا کر کے آئے, تو ایک ایک شیطان اپنا اپنا کارنامہ, میں یہ کر کے آیا, میں یہ کرا کے آیا. انہیں بتا یہ کوئی کام نہیں ہے, یہ کوئی کام نہیں ہے, جھوٹ بلائے, چوری کرائے, زنا کرائے, ہٹو. ایک شیطان اٹھ کے بولتا استاد میں آج ایک میاں بیوی کو لڑا کے آیا, آؤ آؤ ادھر آؤ, بازو بلاتا اس کو, ادھر آؤ ادھر آؤ, ادھر ٹھہرو. سب کو بولتا دیکھو تم سب سنو, یہ اصل کام ہے. کون خوش ہو رہے ہیں؟ شیطان خوش ہو رہا میاں بیوی کو لڑا کے. اور اگر ہمارے معاشرے کے اندر یہ انسان کی شکل میں شیطان ہے اصل میں میاں بیوی کو لڑانے والے. اور ملانے کے واسطے کیا ہے اسلام میں؟ اگر کوئی آپس میں لڑ لیے 2 مسلمان یا میاں بیوی یا کوئی مسلمان, ان کو ملانے کے لیے جھوٹ بولنا پڑے تو جھوٹ بولو, جھوٹ بول کے ملاؤ ان لوگوں کو, جھوٹی تعریف کر کے ملاؤ, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن آج الٹ مسئلہ ہے, لڑا لڑا کے خوش ہوتا ہے انسان. میرے بھائیوں یہ فلیس منا کی ساری حدیثیں جو میرے علم میں تھی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں, صحیح مسلم کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا شخص ہم میں سے نہیں, فلیس منا, ایسا شخص ہم میں سے نہیں جو کسی جھوٹی چیز پر اپنا دعویٰ کر دے. اللہ اکبر. کسی جھوٹی چیز پر اپنا دعویٰ کرنا کیا ہے کہ اس کی وہ چیز نہیں ہے, اسے معلوم ہے وہ اس کا مالک نہیں ہے, اس کا کوئی اختیار نہیں, لیکن آج آپ دیکھو کسی کی زمین لاوارث پڑی ہوئی ہے, میرا بس چلتا تو میں اپنی بنا لیتا ہوں. معمولی بات سمجھ رہا ہے انسان اس کو. اللہ کے نبی نے کہا کوئی کسی کی زمین ایک بالش بھی اگر ظلم کے ذریعے سے لے لے گا, اللہ کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنا کر اس کے گلے میں ڈالے گا. اللہ اکبر. کسی کی چیز جھوٹا دعویٰ کر کے لے لینا یہ اصل میں مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. میرے بھائیوں آپ کو معلوم نہیں ہے وہ کس کی ہے تو آپ یہ کہو مجھے معلوم نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہے وہ کسی کی ہے تو اس تک پہنچانا یہ آپ کی ذمہ داری اور امانت ہے. لیکن اگر آپ اس پر جھوٹا دعویٰ کرتے ہو آپ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ لے. اصل میں مسلمانوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے,
مسلمانوں کا راستہ جنت کا راستہ ہے. مسلمانوں کے راستے کو چھوڑو گے, مسلمانوں کے علاوہ سارے راستے جہنم کی طرف جاتے ہیں, یقین جانو. جھوٹی چیز پر دعویٰ کرنا. اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں, حاکم کی صحیح روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے, وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے. کون؟ جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور جو بڑوں کی عزت نہ کرے. اللہ اکبر. چھوٹوں پر رحم, چھوٹوں پر شفقت میرے بھائیوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی کی سیرت آپ پڑھو. اللہ کے نبی نماز میں ہوتے, پیچھے سے چھوٹے بچے کی رونے کی آواز آ جاتی, اللہ کے نبی نماز کو چھوٹی کر دیتے. اور یہی اللہ کے نبی نماز میں ہوتے, چھوٹے حسن حسین پیٹھ پر آ کر بیٹھ جاتے. جب تک اللہ کے نبی سجدے سے سر نہیں اٹھاتے تب تک حضرت حسن پیٹھ پر سے نہ اتر جاتی. اللہ اکبر. یہی بچوں کے واسطے نماز چھوٹی بھی کر دیتے ہیں, یہی چھوٹے بچوں کے واسطے اللہ کے نبی جو ہے نا سجدے کو لمبا بھی کر دیتے ہیں. اور آج ہمارا مسئلہ الٹ ہے, مسجدوں میں بچوں کو بھگایا جاتا ہے. مسجدوں سے بچوں کو, بزرگوں سے گزارش ہے, یہ بچوں کو اگر مسجدوں سے بھگائیں گے یہ فلم دیکھنے تھیٹر میں جائیں گے. ہم مسجدوں سے بچوں کو بھگائیں گے یہ ڈانس کے کلبوں میں جائیں گے. ہم مسجدوں سے بچوں کو بھگائیں گے یہ ہوٹلوں میں, پکنک سینٹروں میں جا کر بیٹھیں گے. مسجدوں میں ان کو بیٹھنے دو. ہاں یہ چھوٹے ہیں, آج شرارت کر رہے ہیں, انشاءاللہ کل سمجھ جائیں گے, مسجدوں سے چمٹ کر رہیں گے انشاءاللہ. بن باز رحمہ اللہ نابینا ہے, محدث, سعودی عرب کے محدث بن باز رحمہ اللہ. ایک دفعہ ایک مسجد کے افتتاح میں گئے یا کوئی ایک مسجد کے پروگرام میں گئے, بیان کر رہے ہیں, کرتے کرتے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے بچوں کی آواز نہیں آ رہی ہے؟ اللہ اکبر. دیکھو محدث ہے لیکن کیا ہے کہ بچوں کی آواز نہیں. تو بولا گیا کہ نئی قالینیں بچھائی گئی ہے مسجد میں, نئی قالینیں بچھائی گئی ہے, بچے خراب کر دیں گے اس لیے بچوں کی انٹری بند کر کے باہر رکھا گیا ہے. کہاں اکھاڑ پھینکو ان قالینوں کو, بچوں کو مسجد میں لے کے آؤ. اللہ اکبر. رحم کرو بچوں پر, شفقت. اللہ کے نبی کے بارے میں آتا, اللہ کے نبی کے بچے کھیلتے ہوتے گزرتے, رک کر اللہ کے نبی بچوں کو سلام کرتے. اللہ اکبر. کیا اعلیٰ اخلاق دیکھو اللہ کے نبی کے. بچوں کو, ہمارا مسئلہ کیسا ہے معلوم, ہم بھی رکتے, لیکن ہمارا مسئلہ کیسا ہے, ہم رک کے بچے کو پوچھتے ابا سلام کرنا نہیں سکھائے, نہیں یہ طریقہ نہیں ہوتا. بچے کو سلام کرو, اگلے بار بچہ آپ کو سلام کریں گا انشاءاللہ. بچوں پر رحم اور شفقت کا مظاہرہ کرو. بچوں کو مارنا بلا وجہ, ان پر تشدد, 10 سال سے پہلے نماز کے واسطے مارنا نہیں ہے, 10 سال سے پہلے نماز کے واسطے مارنا نہیں ہے. تو 10 سال سے پہلے ایسی کون سی وجہ ہے جس کی وجہ سے بچوں کو مارتے, ذرا بتاؤ آپ. نماز سے بھی بڑی کوئی وجہ ہے کیا مارنے کے واسطے؟ اللہ اکبر. شفقت کے ساتھ رہو. تربیت کے سلسلے میں بہت اہم مسئلہ ہے. ماؤں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں, بچہ اگر ضدی ہے مارنا چھوڑو, ضد چھوڑ دے گا بچہ انشاءاللہ. ڈانٹنا چھوڑو, بچہ ضد چھوڑے گا انشاءاللہ. پیار محبت سے اس سے بات کرو, ضد چھوڑ دے گا بچہ انشاءاللہ, بات ماننا شروع کرے گا. چھوٹوں پر شفقت کرنا. اللہ کے نبی کیا کرتے تھے, بچوں کو دیکھتے تو سلام کرتے, قریب ہوتے, ان کے گال پر ہاتھ پھیرتے, ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اللہ کے نبی کا ہاتھ نرم سے بھی, روئی سے بھی زیادہ نرم تھا. ٹھنڈا ہاتھ اللہ کے نبی جب پھیرتے چہرے پر رحمت اتر جاتی ہمارے جسموں میں. اللہ اکبر. بڑوں کی عزت بہت اہم مسئلہ اور اہم مرحلہ ہے نوجوانوں, کہ جب انسان کی ریڑھ کی ہڈی میں دم آنا شروع ہوتا ہے, انسان جب بڑا ہونا شروع ہوتا ہے, جب دم خم, تو پھر اس کو بوڑھے حضرات کمزور نظر آنے لگتے ہیں. پھر یہاں سے یہ بوڑھوں کی عزت کرنا چھوڑ دیتا ہے, سمجھتا ہے پرانے آؤٹ ڈیٹڈ لوگ ہیں, سمجھتے نہیں, نہیں یہ طریقہ نہیں ہے. اگر وہ سمجھتے نہیں تو آپ کو عزت کے ساتھ ان کو سمجھانا چاہیے. ان کی بے عزتی اختیار نہیں کر سکتے. اللہ کے نبی نے کہا جو بڑوں کی عزت نہیں کرے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. عزت کے ساتھ پیش آؤ. اس سلسلے میں ایک اہم مسئلہ ہے جو ہمیشہ میں کہتا ہوں, غلطیاں چھوٹوں سے بھی ہوتی ہے, بڑوں سے بھی ہوتی ہیں, لیکن اصلاح کے طریقے میں چھوٹوں کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوگا, بڑوں کی اصلاح کا طریقہ الگ ہوگا. جیسے چھوٹوں کی اصلاح کرتے ہیں ویسے بڑوں کی اصلاح نہیں ہوگی. جیسے چھوٹوں کو ڈانٹا جاتا ہے ویسے بڑوں کو نہیں ڈانٹا جا سکتا. ان کی عزت نفس کا خیال, ان کی عمر کا احترام رکھتے ہوئے, ان کی عزت کا خیال رکھتے ہوئے, ان کی غلطی تنہائی میں بہت احتیاط کے ساتھ, ادب و احترام کے ساتھ ان کو بتائی جائے گی. بے عزت نہیں کیا جائے گا ان کو. یہ طریقہ ہے مسلمانوں کا کہ جو بزرگوں کی, بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر.
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں کہا, حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں, مسند احمد کی روایت ہے, یہ حدیث میں اللہ کے نبی کہا لیس من امتی. دوسری حدیثوں میں کیا تذکرہ آیا؟ لیس منا, لیس منی. یہ حدیث میں لیس من امتی, وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے, وہ شخص میری امت میں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہ کرے, جو بڑوں کی عزت نہ کرے, اور جو اپنے علماء کی قدر نہ کرے. اللہ اکبر. علماء کی قدر کرنا ہے میرے بھائی, اہل علم کی قدر کرنا ہے. یہ انبیاء کے وارث ہے, یہ اہل علم ہے, ان کے ذریعے سے ہم نے کلمہ پڑھنا سیکھا ہے, ان کے ذریعے سے ہم نے قرآن پڑھنا سیکھا ہے, ان کے ذریعے سے ہم نے اللہ کے نبی کی سنتوں کو جانا ہے. انہوں نے نماز سکھائی, ہم نے نماز سیکھی ہے. اصل میں ان کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے نبی کا علم ہم تک پہنچایا ہے. علماء کی عزت میرے بھائی یہ بہت اہم مسئلہ ہے آج کا مرحلے کے اندر, اور خاص طور پہ ہم اہل توحید کے اندر. ہمارے پاس دو چار حدیثیں سیکھنے کے بعد انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ میں پورا علم حاصل کر لیا, اب مجھے کوئی عالم کی ضرورت نہیں ہے, مجھے کوئی اہل علم کی ضرورت نہیں ہے. بے لگام نکل جاتا ہے. نہیں, یہ طریقہ نہیں ہے. اہل علم کی عزت کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے, اور آج معاشرے کے اندر یہ مسلمانوں کے طریقے کو چھوڑ دیا گیا ہے. ایک معلم مدرسے سے فارغ ہو کے آتا ہے, ہم اسے 8,000 کی نوکری کا غلام سمجھنے لگتے ہیں. سمجھتے ہیں 8-10 ہزار کی نوکری کا امام ہے, اور کیا ہے, 10,000 دیں گے, اس پر اجارہ داری کریں گے. ہم مسجد کے بڑے ہیں, ہم سوسائٹی کے بڑے ہیں, ہماری یہ سننا ہے. غلامی کا جیسا, غلام جیسا سلوک کیا جاتا ہے علماء کے ساتھ. نہیں میرے بھائی, یہ بڑی قربانیوں کے ساتھ آج بھی آپ دیکھو, جہاں پر لوگوں کا 50 ہزار میں گزر نہیں ہو رہا نا, وہیں پر آج ہمارے علماء مدرسوں میں 15-20 ہزار روپے تنخواہ لے کر زندگی گزار رہے ہیں. اللہ اکبر. وہی علماء آج مسجدوں میں امامت کر کے 15-20 ہزار کی نوکری میں زندگی گزار رہے ہیں. الحمدللہ. یہ ان کی قربانی ہے. اس کو سمجھنے کی کوشش کرو کہ علماء کی عزت کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے, اہل علم کی عزت کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی حضرت زید بن ارقم روایت کرتے ہیں, ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنی مونچھوں کو چھوٹی نہ کریں, اللہ اکبر, جو اپنی مونچھوں کو نہ ترشوائیں, اپنی مونچھوں کو چھوٹی نہ کرے, وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. یہ کہاں سے رواج آیا ہم کو معلوم نہیں ہے. مونچھ مرد کی نشانی ایسا بولتے لوگ, پھر داڑھی کس کی نشانی ہے بھائی؟ اتفاق کی بات بتاؤں میں آپ کو, سائنٹیفکلی عورت کو مونچھ آ سکتی, داڑھی نہیں آ سکتی. معلوم آپ لوگوں کو یہ بات؟ عورت کو مونچھ کبھی آ سکتی, چانسز سے آنے کے, لیکن داڑھی عورت کو کبھی بھی نہیں آ سکتی. اب بتاؤ مردوں کی علامت مونچھ ہے یا داڑھی ہے؟ نہیں, مونچھوں کو تاؤ دے کے, بڑی بڑی مونچھیں رکھ کے, ہونٹ پہ مونچھیں آ رہی ہیں, پانی پی رہے, مونچھوں کو لگ کے جا رہا ہے, کھانا کھا رہے ہیں, گندگی پوری دکھ رہی ہے. یہ مسلمانوں کا نہیں طریقہ ہے, یہودیوں کا, یہ جو ہے یہ جو ہے نا مشرکوں کا طریقہ ہے اصل میں, مونچھ بڑی رکھنا. اللہ کے نبی نے کہا تم مشرکوں کی مخالفت کرو, داڑھی کو بڑھاؤ, مونچھوں کو ترشواؤ. آج الٹا کرو نا بھائی مسلمان, سمجھ رہا چکنا ہو کے پورا, چکنا ہو کے پورا کیا کرنا. ایک دفعہ کیا ہوا ہے, ایک مول صاحب اپنا واقعہ بیان کر رہے ہیں, برا نہ کو مانو, لیکن واقعہ سے نصیحت مل رہی. مول صاحب بولے کہ میں ایک گلی کے نوکر پہ کھڑا ہوا تھا, کسی سے بات چیت کر رہا تھا, تو وہاں پر 2-4 عورتیں بھی ان کے گھر کے باہر تھی, کھڑی ہوئی بات کر رہی تھی. اللہ علم کیا اسے مصروف تھی, محلے کا مسئلہ ہے. وہاں سے بہت لوگ جا رہے تھے, وہ عورت جم کے کھڑی ہوئی تھی. یہ مولوی صاحب داڑھی ٹوپی والے جب یہ گئے تو انہوں نے پردہ کر لیا, جب یہ گئے تو انہوں نے پردہ کر لیا. تو یہ مولوی صاحب اپنے دوست کا تذکرہ کریں, تعجب ہے, وہاں سے بہت سارے مرد گزرے, لیکن الحمدللہ جب میں گزرا تو پردہ کریں. تو ان کے دوست نے پوچھا داڑھی والے گزرے, بغیر داڑھی والے گزرے, بغیر داڑھی والے گزرے, ان سے کیا پردہ ہے, انہوں بھی چکنے ہیں, ہم بھی پردہ تو مردوں سے کرنا ہے نا. اللہ اکبر میرے بھائیو, مرد کی نشانی ہے یہ کیا پیاری سنت ہے معلوم آپ کو داڑھی. یہ وہ ایک اکیلی سنت ہے جو انسان کی زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ہوتی ہے, مرنے کے بعد بھی قبر میں اس کے ساتھ جاتی ہے. اللہ اکبر. جو داڑھی کو چھوڑے, مونچھوں کو ترشوائے, یہ نبی کا طریقہ ہے. کہا جو مونچھوں کو نہ ترشوائے, مونچھوں کو بڑی بڑی رکھے, یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے, حضرت جابر روایت کرتے, ترمذی کی روایت, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو غیروں کی مشابہت کرے وہ ہم میں سے نہیں. اللہ اکبر. غیروں کی مشابہت میرے بھائیوں، عیسائیوں کی مشابہت، یہودیوں کی مشابہت، مشرکوں کی مشابہت، کافروں کی مشابہت. آج امت ڈوبی ہوئی ہے، ڈوبی ہوئی. آج ان کو ترقی یافتہ سمجھنے لگے ہیں. ہاں، آج ان کو ترقی یافتہ سمجھنے لگے ہیں. آج نوجوانوں کا عالم کیا ہے آپ دیکھو، ان کے بالوں کا ڈیزائن کیسا ہے؟ یہودیوں اور نصرانیوں جیسا ہے، انگریزوں جیسا ہے، دوسری قوم جیسا ہے. کپڑے کیسے پہنتے ہیں؟ جیسے ویسٹرن میں پہنے جاتے ہیں. ان کی شادیاں کیسی ہوتی ہے؟ ان جیسی ہوتی ہے. مشرکوں کو کاپی کیا جاتا ہے، غیروں کو کاپی کیا جاتا ہے، اور سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. لوگوں، غیروں کو کاپی کرنا، غیروں کی مشابہت کرنا، نبی نے لعنت فرمائی ایسے لوگوں پر جو غیر قوموں کی مشابہت کرتا ہے، غیر قوموں کی مشابہت کرتا ہے. آج امت کے اندر ایسی مشابہت، اللہ کے نبی نے کہا قیامت سے پہلے تم ضرور یہ یہود و نصارا کے نقش قدم پر چلو گے. شبرم شبرم بشبرم، ذراعم بذراع، بالش بر بالش، قدم بدر قدم تم ان کے برابری کرو گے. آج آپ دیکھو، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، ہر چیز میں ہم غیروں کی مشابہت کرنے والے ہو گئے. اتنا غیروں کی مشابہت، اتنا غیروں کی مشابہت. آج آپ دیکھو جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا اللہ تعالیٰ لعنت کرے یہودیوں پر، اتخذوا قبور انبیاء مساجدہ، یہ نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بناتے ہیں. آج مسلمانوں کا عالم دیکھو، آج مسلمان بھی غیروں کی مشابہت میں اپنے اولیاءوں کی قبروں کو سجدگاہ بناتا ہے. یہ غیروں کی مشابہت ہے میرے بھائیوں. آج آپ دیکھو ان کے بال کی کٹنگ، غیروں کی مشابہت، ان کے شادی کا طریقہ، غیروں کی مشابہت. یہ غیروں کی مشابہت کرتے کرتے معاملہ کیا آ گیا. اب آج دیکھو ایک صاحب مل کے کہنے لگے مولوی صاحب اگر کسی کو ہیپی نیو ایئر بولے تو چل جاتا کیا؟ میں کہا میرے بھائیو یہ نیو ایئر آیا کہاں سے ہے؟ کیا وجہ سے نیو ایئر آیا ہے؟ کس کا نیو ایئر ہے؟ یہ مہینہ کس کا ہے؟ سمجھ نہیں ہے لوگوں کو. غیروں کی مشابہت کرتے کرتے، ننگا پن کرتے کرتے، آج ننگا پن نہیں رہا مسلمانوں کے یہاں. ان کی عورتیں بھی بے پردہ پھرنے والی ہو گئی، یہ مسلمان مرد بھی بے حیائی دیکھنے والے ہو گئے. اتنا کاپی کرے. آج دیکھو نیو ایئر کے اندر مسلمان نوجوانوں کا عالم کیا ہوتا ہے. نیو ایئر نائٹ کے اندر مسلمان یہ سمجھتا ہے یہ دین کا حصہ نہیں ہے. یہ کیا ہونے کا ہے؟ تھوڑا بائک کے 2 چکر لگا کے آ جائیں گے، تھوڑی بائک کی آواز نکال لیں گے، کچھ میٹھا شیٹھا کھا لیں گے، کچھ تھوڑا جو ہے نا تفریح سیرو کر لیں گے. میرے بھائیو یہ غیروں کی مشابہت ہے، غیروں کی مشابہت. یہ غیروں کا طریقہ ہے. نئے سال میں آپ کو میں یہ بتاؤں، عیسائیوں سے پہلے جو زمانہ چلا تھا وہ پیگنزم کا زمانہ تھا، پیگنزم کا، مشرکوں کا زمانہ تھا. وہ مشرکین ایک بت کی پوجا کرتے تھے. وہ بت کا نام کیا تھا؟ جینیوس اس کا نام تھا. وہ جینیوس بت کے نام پر یہ جنوری کا مہینہ رکھا گیا ہے. وہ مشرکوں کا عقیدہ کیا تھا معلوم آپ کو؟ مشرکوں کا عقیدہ تھا یہ جینیوس بت 2 منہ والا ہے. یہ گزرے ہوئے سال کو بھی دیکھتا ہے، آنے والے سال کو بھی دیکھتا ہے. لہذا سال شروع ہوتے ہی یہ نئے سال کی پہلی رات میں وہ بت کی پوجا کر کے وہ بت کو مناتے تھے تاکہ ہمارا سال اچھا گزرے. یہ نیا سال کوئی عام نہیں ہے، غیروں کی مشابہت ان کا تہوار ہے. اصل میں یہ ان کا تہوار ہے. یہ نئے سال کے اندر گندگی کرتے ہو، بیکار کے جو ہے نا لہو لعب کے کام کرتے ہو. نہیں میرے بھائیو، یقین جانو اگر ایسی حالت میں اللہ موت کے فرشتے کو بھیج دے گا کوئی نہیں بچا سکتا اللہ کے عذاب سے ہم کو. غیروں کی مشابہت. آپ کے کریم نگر میں مسلمانوں کی بیکری ہے کیا؟ بیکری والے ہے مسلمان ہے. آپ دیکھو مسلمان کی بیکری پہ جیسے ڈسمبر آتا کرسمس کا کیک بھی اویلیبل ہے، نیو ایئر کا کیک بھی اویلیبل ہے. اللہ اکبر. کیا سورہ مریم نہیں پڑھے؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه. لوگوں یہ کرسمس نہیں ہے، یہ کسی ان کی آمد نہیں ہے. اگر وہ کرتے ہیں تو چھوڑو ان کو اپنے حال پر، لیکن ہم اس میں انوالو نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ اللہ کو گالی دینے والا دن ہے. اللہ اکبر. اللہ کو گالی دینے کے برابر ہے کہ اللہ بیٹا رکھتا ہے. کیا اللہ کو گالی دینے والے دن کاٹنے والا کیک آپ کے پاس اویلیبل ہے؟ کیا بیچتے ہیں کیک؟ اسٹیشنری مسلمانوں کی ڈیکوریشن کا سامان ہے ہمارے پاس، نیو ایئر کا، کرسمس کا ڈیکوریشن کا سامان. کیا مسلمانوں کی خیرت مر گئی ہے؟ کیا اللہ کی محبت اتنی ہے ہمارے سینوں کے اندر کہ اس کو گالی دی جائے؟ ٹھیک ہے، سمجھا تو نہیں سک رہے ہیں، بول تو نہیں سک رہے ہیں، دعوت تو نہیں دے سک رہے ہیں، کم از کم وہ ایکٹیویٹی میں سے دور تو رہو، کم از کم اپنے آپ کو گناہ سے تو بچا کے رکھو. اللہ اکبر. غیروں کی مشابہت ہے میرے بھائیوں. یہ سارے نئے سال کی رسمیں، یہ نئے سال میں مبارکباد دینا، یہ سب اسلام میں جائز نہیں ہے. یہ بہت گناہ کا کام ہے، غیروں کی مشابہت والا کام ہے. آخری بات بتا کر
بات ختم کیے دیتا ہوں. حضرت عبادہ بن صامت روایت کرتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت, بڑی مشہور حدیث جس کی بنیاد پر آج کا ہمارا خطبہ رکھا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 صحابہ کا تذکرہ ہوا. اب عائشہ نے کہا یا رسول اللہ 3 آدمی آئے تھے آپ کی نماز کے بارے میں, آپ کی عبادت کے بارے میں پوچھے, میں نے بتایا. انہوں نے کہا نبی تو نبی ہے, ہم تو چھوٹے ہیں, لہٰذا ہم اور زیادہ عبادت کریں گے. ہم کیا کریں گے, آج کے بعد میں راتوں کو کبھی نہیں سوؤں گا, صرف نماز پڑھتا رہوں گا. میں کیا کروں گا, میں روزے رکھا, روزے چھوڑوں گا ہی نہیں کبھی, ہمیشہ روزے رکھوں گا. ایک نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا, نکاح کروں گا تو بیوی بچوں میں مصروف ہو جاؤں گا, لہٰذا نکاح کو چھوڑوں گا اور عبادت میں مصروف رہوں گا. اچھی نیت سے تینوں نے کہا. اللہ کے نبی کو معلوم ہوا, کہا کون کہہ رہے تھے, ادھر آؤ. بلایا گیا, یہ لوگ. کہا تم نے ایسا کہا؟ ہاں. اللہ کے نبی نے کہا دیکھو میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں, میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. میں نماز پڑھتا ہوں, رات کو سوتا بھی ہوں, میں روزے رکھتا ہوں, روزے چھوڑتا بھی ہوں, بغیر روزے کے بھی دن گزارتا ہوں, اور میں نے نکاح بھی کیے ہیں. پھر اللہ کے نبی نے یہ جملے اختیار کیے. دیکھو یہ بدعت کا کیا مسئلہ ہے, دیکھو نبی کے راستے کو چھوڑنے کا کیا مسئلہ ہے. انسان سمجھتا ہے اچھا ہی کام کر رہے نا بھائی, کھانا کھلا کے میلاد النبی کو کھانا کھلا تو کیا بری بات ہے, 11ویں کو کھانا کھلا تو کیا بری بات ہے, کنڈوں میں گھیر بری پکائے تو کیا بری بات ہے. بھائی اچھی بات بری بات کیا ہے, جو بات اچھی اللہ کے نبی بتائے وہی اچھی بات ہے, جو بات اللہ کے نبی نہیں بتائے وہ کبھی اچھی بات نہیں ہو سکتی. اللہ کے نبی نے کہا ایک صحابی کا جو ہے نا ارادہ نمازی پڑھنے کا تھا, روزے ہی رکھنے کا تھا, عبادت ہی کرنے کا تھا. اللہ کے نبی نے تینوں سے کہا فمن رغب عن سنتی, فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو نبی کے راستے کو چھوڑے گا, جو نبی کے طریقے کو چھوڑے گا, فلیس منی, وہ مسلمانوں کے راستے پر نہیں ہے. اللہ اکبر. آج آپ دیکھو کئی مرحلوں کے اندر نبی کے طریقے کو چھوڑ کے ہمارے خاندان کا طریقہ, چلتے ہوئے آ رہا سو طریقہ, اتنے لوگوں کر رہے ہیں سو غلط ہے کیا, پوری دنیا میں ہو رہا سو غلط ہے کیا. بالکل, جو طریقہ نبی کے خلاف جاتا ہے وہ ہر طریقہ غلط ہے, چاہے پوری دنیا کیوں نہ کرے اس کو. فمن رغب عن سنتی. اچھا عام طور پہ یہ حدیث شادیوں میں پڑھی جاتی ہے. کون سی شادی میں؟ وہ شادی میں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت ہوتی ہے, وہی شادی میں یہ حدیث لکھی جاتی ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی. اور خوب خرچ کرنے کی عادت ہے مسلمانوں کو. شادی ایک ہی چوقت ہوتی ہے بلکہ ہے دماغ میں, وہ غلط فہمی ہے, ایک خط نہیں ہوتی. مومن مرد کی 4 خط ہو سکتی کرے تو, موقع ہے, ہمت ہے, طاقت ہے تو کریے ضرور. اللہ اجازت دے رہا, ہماری اجازت کی کیا ضرورت ہے. قرآن میں اللہ کہتا ہے بہت پیسہ خرچ کرنے کی عادت ہے. آپ ایک نقطہ دوں میں یہاں پر, 600 لوگوں کی دعوت, ایسا مثال 600 ممبرس, وہ 600 لوگوں کو خوش کرنے آدمی اپنی زندگی کی پوری کمائی لٹا دیتا, قرض بھی لیتا لینا ہے تو. اور تعجب کیا ہے معلوم, حسد کا عالم, جلن کا عالم کیا ہے معلوم معاشرے میں, وہ 600 لوگ کبھی اس کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے. اللہ اکبر. جو 600 لوگ اس کو کبھی خوش دیکھنا نہیں چاہتے, حسد کا بھرمار ہے معاشرے کے اندر, خاندانوں میں, دوست میں, محلوں میں. لیکن یہ بندہ اتنا عقل پہ اس کے پتھرے, پوری زندگی کی کمائی بیٹی بیٹے کی شادی پہ لٹا دیتا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جو نبی کے طریقے کو چھوڑے گا. دیکھو نوجوانوں, یہ بات کی ہم آپ کو تعلیم دیتے ہیں, یہ بات کی دعوت دیتے ہیں. تم نماز پڑھ رہے ہو, ذرا دیکھو وہ نماز نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. نبی کے طریقے کے مطابق آپ کی نماز ہے وہ قبول کی جائے گی. جو نبی کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہوگی, یقین جانو ان مسلمانوں کے طریقہ نہیں ہوتا. تم دیکھو تمہارا روزہ کا طریقہ کیا ہے, تمہارے زکات دینے کا طریقہ کیا ہے, تمہاری تلاوت کا طریقہ کیا ہے, تمہاری تجارت کا طریقہ کیا ہے, تمہارے شوہر بیوی کے معاملات کیا ہے, تمہارے گھر کے معاملات کیا ہے, تمہارے زندگی کے ہر مرحلے میں تم یہ دیکھو نبی کا طریقہ تمہارے زندگی کے طریقے سے ملتا ہے. تم 19-20 کوشش کرتے ہو, یہی کامیابی کی اصل میں علامت ہے. اور اگر تم نبی کے طریقے کو چھوڑ کر ہمارے بڑے, ہمارا خاندان, ہمارا مسلک, ہماری جماعت, ہمارے لوگ, پوری دنیا, زیادہ لوگ, تم اس کے پیچھے جاؤ گے, یقین جانو یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہوتا. فمن رغب عن سنتی فلیس منی. غرض کہ میں نے آپ کے سامنے 8 سے 10 اعمال رکھے. یہ عمل سے آپ کو بھی بچنا ہے اور مجھ کو بھی بچنا ہے, اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے.
اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والوں کو کہنے سے زیادہ، سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ جن جن اعمال کو تو ناپسند کرتا ہے، اللہ ایسے ہر عمل سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہر وہ عمل جس کو تو پسند کرتا ہے وہ ہر عمل ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے چھوٹے بڑے اعمال کو قبول فرما لے، اللہ ہمارے چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ تو جب تک زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، جب ہماری موت آئے تو اسلام پر آئے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔